رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مبارک ہے, ملاحظہ کریں, میں حدیث پڑھتا ہوں پھر آپ خود, میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید پہلے میرے کو بولیا نہیں جاتا پلیز یار. حدیث ملاحظہ کریں, تنبیہ الغافلین ہے لامامہم ابی اللیث السمرقندی. یہاں پر حدیث ہے روت عائشہ صفحہ نمبر 647 میں, ومن شرب الخمر فلا تزوجو, ایک شخص جو شراب پیتا ہے اس کو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے بھائی. پھر بھی ان کا فتویٰ ہے, ایک صالح آدمی اپنی بیوی بیٹی کو فاسق کو نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے نا. اور پھر میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارب خمر کو لعنت کیا. اب میرے پاس احادیث میں نہیں دکھاتا کیونکہ رونا لگ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شارب الخمر کعابد الوثن, شارب خمر بت پرست کی طرح, مسلمان ہی نہیں ہے, دین سے خارج. اچھا, پھر یہ فرمایا ان کے اپنے مسلم میں ایک پورا باب ہے کل مسکر خمر, دیکھ لینا مسلم, ٹھیک ہے نا, کہ ہر مسکر خمر ہے. آئے ہائے پریشان, کتنا پریشان ہے, اس کے چہرہ رنگ بدل گیا. شارب خمر کو کوئی بیٹی دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. اچھا آئے ہائے ہائے, میں شیخ صاحب, میں بڑی معذرت کے ساتھ, میں آپ کو دکانا میرا مقصد نہیں ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلیفے کا آپ جو کہتے ہیں نا فضائل کردار ہے, وہ پیتے کیا تھے. یہ کتاب ہے المصنف, یہ شیعہ کتابیں نہیں ہیں بھائی. یہ مجھے کہتا کہ تم خلیفہ پہ بونگتے ہو, یہ تمہاری کتابیں ہیں, صحیح احادیث ہیں, متواتر ہیں. اور بھائی یہ تمہارے خلیفے کی حالت ہے, تم آئے تو اس کو داماد ثابت کرنے کے لیے. ہائے ہائے ہائے, آج تو میں نے بہت کچھ کر دیا. دامادی تو دور کی بات ہے, اس کا اسلام بھی چلا. میں روکتا ہوں سر, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میں نے ٹائم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ فاسق شخص صالح شخص کا داماد نہیں بن سکتا, حرام ہے, نکاح حرام ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا میں نے دکھا دیا. تو اب بتائیں گے نا کہ یہ نکاح واقعا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ واقعا داماد بننے کا لائق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا داماد بننے کا لائق ہے. دکھانے دو نا مجھے اپنی کتابوں سے. آپ نے متائن جو حوالے تھے دے دی, آپ دیکھیں اس متائن کو بیان کرنے کے باوجود نکاح کا ان کا کام ہے کہ جواب دے دینا. دیکھیں کہ وہ عقد جو ہوا ہے مال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کیسے وہ ساقط ہوا, کیسے وہ باطل ہے. یہ ان کا کام ہے, اس طرح ثابت کریں. یا تو یہ کہہ دیں کہ ابو حنیفہ کا فتویٰ غلط ہے کہ بھائی فاسق جو ہے صالح آدمی کا داماد بن سکتا ہے, کہتا ابو حنیفہ کا. یا کہہ دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جھوٹی ہیں, ٹھیک ہے نا. یا یہ کر دیں کہ احادیث کو بھی مانے, ابو حنیفہ کا فتویٰ کہہ دیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے پابند نہیں تھے, وہ اپنی بیٹی احادیث کا پابند, احکام کے پابند نہیں تھے, اپنی بیٹی کا کسی سے بھی شادی کر سکتے. یا یہ ثابت کریں کہ یہ احادیث جو میں پیش کی ہیں, جو میں پیش کرنے لگا, یہ سب جھوٹ ہیں. اگر ان میں سے کسی کو رد نہیں کر سکتا تو ثابت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا ہے نا. ٹھیک ہے, ابھی 2 منٹ رہ گئے, آپ اپنی بات تکمیل کر لیں, 2 منٹ میں تکمیل کر لیں. بھائی میرے ٹائم میں پلیز انٹرپٹ نہ کیا کریں, جیسے میں آپ لوگوں کے ٹائم میں انٹرپٹ نہیں کرتا نا. تھینک یو سر, اللہ سر. آپ یہ متان, یہ مناظرہ متان کے اوپر نہیں ہے سر. نہیں, اس کا ربط ہے نا بھائی. ہر شخص دیکھیں, ایک شخص کہتا ہے میں نبی ہوں, آپ ثابت کرتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے, یہ فراڈی ہے, مثلا اس نے یہ زناکار ہے, یہ فلان ہے, تو آپ وہ تو دلیل, آپ نہیں کہتا کہ آپ متائن پہ بات نہ کریں نا. ایک شخص ادعا کرتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے گھرانے کا داماد ہوں. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں نکاح کے معیار کیا ہیں؟ نکاح کے معیار ہے تقوی, ایمان, کفایت. تو یہ تو دکھانا ہوگا نا. ہم دکھا سکتے ہیں بھائی یہ شخص نہیں بن سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا داماد. ربط بہت واضح ربط ہے نا سر. قیاس کیسے نہیں, سب حدیث ہے, ہر جملہ حدیث ہے, ایک بھی قیاس نہیں ہے, ہر جملہ حدیث ہے, ہر جملہ حدیث ہے. جی تکمیل کر. کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 5 چاپ دار التاج, یہ بخاری مسلم کا استاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے دکھا دیا کہ شارب خمر کو آپ بیٹی نہیں دے سکتے. یہاں پہ حدیث دیکھیں, ملاحظہ کریں, صفحہ نمبر ہے, حدیث تو بہت ہے, میں ایک حدیث پہلے پڑھ لیتا ہوں, صفحہ نمبر 69. یہ حدیث حدثنا ابو بکر حدثنا وکی اسماعیل عن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم عن عتبہ بن فرقد. یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. عتبہ ابن فرقد صحابی ہے, باقی سب رجال بخاری مسلم کے ہیں سوائے وکی جو مسلم کے رجال میں سے. اچھا, قدمت على عمر فدعا بعص من نبيذ كاد يصير خلا. میں عمر صاحب کے پاس گیا تھا, انہوں نے ایک ظرف مانگا جس میں نبیذ تھا, سرکہ بننے کے قریب. میرے شیخ صاحب مجھے بتاؤ وہ کون سا چیز ہے جس کو رکھا جائے وہ بعد میں سرکہ بن جاتا ہے؟ اور بھائی سرکہ ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ شراب ہی تو ہوتا ہے نا. وہ کاد یسیر خلا, وہ ابھی سرکہ بھی نہیں بنا, سرکہ بننے. میں مجھ سے کہا کہ پی لو,
فاخذته فشربته، میں نے پی لیا. فما كنت اسيغه، اتنا کڑوا تھا وہ کہ میں اس کو پی نہیں سکا، مجھ سے وہ میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا تھا. ثم پھر اس نے خود لیا، اسے خود پی لیا، آرام سے پی لیا. فرمایا انا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الابل في بطوننا ان تؤذينا، ہم اس لیے اس کو پیتے ہیں کہ ہم گوشت بہت کھاتے ہیں، گوشت جو ہے اس کو ہاضمے میں بڑی مدد دیتا ہے، اس کو گوشت کو کھانے وقت فنش ہو گیا. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف